وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں. بس آئے اور میری اور ان کی ملاقات بہت بریف ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم سب آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں آپ کے پاس آتی ہوں. آپ نیشنل پریس کلب میں ایک ایونٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور بہت اچھی بات مجھے لگی، میں جب آ رہی تھی تو مبشر نے مجھے کہا کہ وہاں باہر ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے اور ہم ایسا کرتے ہیں پہلے ہم ان کے پاس چلے جائیں گے، پھر ہم اندر چلے جائیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم افضل بٹ صاحب کے ساتھ ادھر جائیں گے اور ان کو ساتھ لے کر ہم اندر جائیں گے. تو میں جب آئی تو ہم نے دیکھا کہ باہر تو کوئی گروپ ہے ہی نہیں. تو میں مبشر نے کہا کہ باہر تو کوئی گروپ موجود ہی نہیں میڈم. تو میں نے کہا اچھا شاید پھر اندر چلا گیا ہو. تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں افضل بٹ صاحب. اس چیز کی اس ملک کو اتنی ضرورت ہے. یہ نفرتیں، یہ فساد، یہ انتشار، یہ انٹالرنس، آپس میں تفریق. سب الیکشن لڑتے ہیں، سب گروپس ہوتے ہیں، ہر جگہ پر گروپس ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان چیزوں سے بالا تر ہونی چاہیے. اس پہ میں آپ سب کو، خاص طور پہ افضل بٹ صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور اس کے بعد میں پی ایف یو جے کو، میں فردن سب کا نام نہیں لوں گی، پی ایف یو جے کو، آر آئی یو جے کو، جو راولپنڈی اسلام آباد بیورو آف جرنلسٹ ہیں، جو کرائم رپورٹرز ہیں، جو یہاں ایپنک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں ایم ڈبلیو او کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کیمرہ ایسوسی ایشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کیمرے کے اس طرف میڈیا ورکرز کھڑے ہیں، میں سب کو تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ یہ جس قسم کا کام ہوا، یہ ہماری کوئی مہربانی نہیں ہے، یہ حکومت کی کوئی مہربانی نہیں ہے. یہ وہی کڑی اور وہی سلسلہ ہے جو محمد نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم، جس 18ویں 8th ویج بورڈ کا 18 سال کے بعد افضل بٹ صاحب ذکر کر رہے تھے، 8th ویج بورڈ کا، جو کہ 18 سال کے بعد نافذ ہوا تھا. یہ اسی ویژن کی کڑی ہے. اور جب اپوزیشن لیڈر تھے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، تو ہمارے اپوزیشن چیمبر میں افضل بٹ صاحب بھی آتے تھے، جرنلسٹ بھی آتے تھے، رپورٹرز بھی آتے تھے. کبھی کسی کی پرچی آنی کی طبیعت خراب ہے، کبھی کسی کی پرچی آنی تو طبیعت خراب ہے. تو مجھے اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت آئے گی تو مریم یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ جو جس طرح ہمارا ہیلتھ انشورنس ہے کہ ڈگنیفائڈ طریقے سے جو جرنلسٹ ہیں، جو میڈیا ورکرز ہیں، ان کے لیے ہم نے ہیلتھ انشورنس کا کام کرنا ہے. تو یہ اسی ویژن کا، اسی خدمت کی یہ کڑی ہے، سلسلہ ہے، جو ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر جاری ہوا ہے اور یہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ پچھلے 4 سال میں یہ کوئی سیاست نہیں ہے، کیونکہ اس وقت صرف صحافیوں کی بات ہو رہی ہے. میں اپنی گفتگو کو بھی، بہت سے مواقع ہوتے ہیں جو ہم سیاست پہ گفتگو کر سکتے ہیں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا موقف بیان کر سکتی ہیں، لیکن یہ صحافیوں کے لیے، میڈیا ورکرز کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کا حق تھا، جو مالکان کی طرف سے کسی بھی ریزن کی وجہ سے کوئی کوتاہی تھی، کوئی کمی تھی، یہ جو گورنمنٹ کا پیسہ ہوگا یہ اس کو برج کرے گا گیپ کو. یہ کسی طرح بھی مالکان کی جو ذمہ داری ہے وہ بری زبان نہیں ہو سکتے. اور اس کے لیے ایک پورا بندوبست کر دیا گیا ہے، جس میں پیمرا کے قانون کے اندر پہلی دفعہ جو پی ایف یو جے ہے اس کی کاؤنسل آف کمپلینٹ میں، جہاں مالکان کے پاس سیٹ ہے پی بی اے کے پاس، وہاں پی ایف یو جے کے پاس بھی اب اتھارٹی کے اندر بھی اور کاؤنسل آف کمپلین کے اندر بھی ان کو سیٹ دی گئی ہے. اور اس کو لنک کیا گیا ہے کہ جتنے گورنمنٹ کے بزنس اشتہارات میں جاتے ہیں میڈیا ہاؤسز کو پیسے، ان کی جو کمپلینٹس ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ہیومن ریسورس ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ آپ کے کانٹریکٹس ہوں، چاہے وہ آپ کی نوکریاں ہوں، امپلائمنٹس ہوں، جو کانٹریکٹ لیگل طریقے سے اس کے ایس او پیز ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے پیمرا کے اندر، اتھارٹی کے اندر اور کاؤنسل آف کمپلین کے اندر آپ کی نمائندگی دے دی گئی ہے اور ان کو اشتہارات کے ساتھ لنک کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ٹی این ای کی بات ہوئی، یہ افضل بٹ صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ یہ حکومت 1 سال کی ضرور ہے، لیکن اس حکومت نے کسی صحافی کے پیٹ میں گولیاں نہیں مروائیں، پسلیاں نہیں توڑوائیں، ان کے گھروں میں گھس کے ان کی ہڈیاں نہیں توڑوائیں، ان کے ناک نہیں توڑوائے، ان کے قلم، ان کے کیمروں، ان کے ضمیر کے اوپر پہرے نہیں بٹھائے. چلتے پروگرام کسی صحافی کا، وہ کل کوئی مجھے پوچھ رہا تھا کہ سینسرشپ بہت ہو رہی ہے، میں نے کہا مجھے ایک پروگرام بتائیں چینل کا جو چلتے بند ہوا ہو، ایک کیس بتائیں عرفان صدیقی صاحب جیسا یا میر شکیل الرحمان صاحب. یہ افراد کو جیل کر کے، بند کر کے، سیاسی انتقام کے زمرے میں یہ میسج ہوتا ہے اس انڈسٹری کو
کہ اگر یہ شخص بند ہو سکتا ہے تو پھر جو میڈیا ورکر یا جو جرنلسٹ یا رپورٹر ہے اس کی کیا اوقات ہے. اور وہی چیز پی ایم ڈی اے کی صورت میں ہم پہ مسلط ہونے لگی تھی. اس وقت بھی افضل بٹ صاحب کا میں نیشنل اسلام آباد پریس کلب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں, افضل بٹ صاحب کا, پی ایف یو جے کا, آپ سب لوگوں کا, کہ یہی کرسی تھی. جتنا مضبوط اور بہادر میں اپنے آپ کو اس کرسی کے اوپر پاتی ہوں وہ میں اپنی وزیر کی کرسی کے اوپر بھی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ واحد وہ کرسی تھی جو نیشنل پریس کلب کی تھی جو ہمیں میسر تھی. جس وقت پارلیمنٹ کے دروازے میڈیا کے لیے بند تھے, کوئی پریس ٹاک نہیں ہو سکتی تھی, کوئی ممبر نیشنل اسمبلی وہاں پریس ٹاک نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ حکم تھا کہ کسی کو بولنے نہیں دیا جائے گا. جو جیلوں میں جانے سے بچ گئے تھے ان کی آواز بندی ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا میڈیا کارنر پہلے دن آ کر ہم نے پارلیمنٹ کا کیمرہ مین کے لیے اور صحافیوں اور رپورٹرز کے لیے کھولا. اس ایک سال کے پہلے دن جو گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ آئی تھی, ہم نے سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے پریس ٹاکس کی, ہم نے روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کے پریس کو ٹاکس کی. اور تب میں افضل بٹ صاحب کو فون کیا کرتی تھی, افضل بٹ صاحب ہمیں پریس ٹاک کرنی ہے ذرا. انہوں نے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ان کے آپ کے ساتھ اپنا تعلق ہوگا, آپ کی صحافت کی ایک برادری کا تعلق ہوگا, لیکن یہ شخص بہادر ہے کہ جس وقت ہمارے اپنے پارلیمنٹ کے دروازے کھلے تھے, نیشنل پریس کلب کے دروازے ہم پہ کھلے تھے, جب پارلیمنٹ کے دروازے بند تھے, جب وہاں میڈیا کارنر بند کر دیا گیا تھا, جب چلتے پروگرام بند کر دیے گئے تھے, جب نیب میں لوگ جاتے تھے پیشیوں کے لیے, ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے؟ یہ ظلم کہتے ہیں اس کو. 4 سال جو اس ملک میں سیاسی انتقام اور صحافت کے اوپر قدغنیں لگیں, فریڈم آف اور اسی لیے میڈیا پریڈیٹر کا خطاب اس کو لقب ملا. جو آر ایس ایف کی رپورٹ کہتی ہے کہ 1 سال میں 7 پوائنٹس فریڈم آف میڈیا جو ہے وہ امپروو ہوا ہے, وہی آر ایس ایف کی رپورٹ نے میڈیا پریڈیٹر کہا تھا. اور یہ وہی ویژن ہے جو اور ہم پی ایم ڈی اے کے وقت افضل بٹ صاحب کے ساتھ میں اس دھرنے میں موجود تھی جو پارلیمنٹ کے باہر ہوا تھا. وہ اتنا کالا قانون تھا جو نافذ کیا جا رہا تھا آپ سب کی آواز بند کرنے کے لیے, آپ کے کیمرے بند کرنے کے لیے, آپ کا جو آزادی صحافت ہے اس کو قتل کرنے کے لیے. لیکن جب ہم کھڑے ہوئے, جب تمام صحافتی برادری کھڑی ہوئی, میڈیا ورکر کھڑے ہوئے, وہ نہیں ہو سکا. جتنی مرضی طاقت استعمال ہوئی وہ نہیں ہو سکا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ اگر آپ کا لیڈر بہادر ہو, جب لیڈر نواز شریف تھا تو جماعت کس طرح کھڑی تھی. جب لیڈر نواز شریف تھا تو سب سے پہلے جیل گیا تھا کہ میرے کارکن کو نہ ہاتھ لگایا جائے. ان کو پتا تھا جھوٹے کیسز ہیں, ان کو پتا تھا یہ پیناما نہیں ہے, یہ میرے اوپر جھوٹے الزام اور میرے اوپر جھوٹے کیسز بنا کر مجھے اندر کیا جا رہا ہے. کسی نے دیکھا کہ کوئی ایمبولنس توڑی گئی ہو, مریضوں کو سڑکوں پہ پھینکا گیا ہو, ہسپتال توڑے گئے ہوں, مسجدیں توڑی گئی ہوں, سینسٹیو انسٹالیشنز حساس تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہوں؟ کوئی کسی قسم کی ایسی کال آئی تھی یہاں سے جی ایچ کیو کے دروازوں کے اوپر مجسمے یادگاریں شہداء کی ان کو توڑ کے ان کو نیچے پھینک کے ان کو ٹھڈے مارے جائیں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور اس ملک کی حفاظت جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ میرا فرض ہے. میری ذات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ میرا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر میں نے چھوڑا ہے. لیکن جو اس ملک کی حفاظت ہے, اس ملک کو تعمیر کیا ہے, اس ملک کے دفاع کو ناقابل تذکیر بنایا, اس ملک کے اندر ترقی لائی, اس ملک کے اندر موٹر وے بنائی, اس ملک کے اندر سی پیک لائے, روزگار دیا, مہنگائی ختم کی, اس ملک کے اندر نوجوانوں کو روزگار دیا. یہ وہ تمام اس کے بولتی نا اس کے ساتھ اس لیے یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی ایس کے وقت جب سیکیورٹی اور سیفٹی آف جرنلسٹ کی بات ہوئی جو دہشت گردی کے واقعات کے اندر جا کر رپورٹنگ کرتے تھے, تو سب سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی آف جرنلسٹ اور جو کیمرہ مین ہیں, میڈیا ورکرز ہیں, ان کے لیے قانون سازی کی جائے, جس میں ضرور نام لوں گی نفیسہ شاہ صاحبہ کا. ان کا پرائیویٹ بل تھا اور میں وزیر تھی, ہم لوگوں نے مل کر اس پہ کام کیا. جو 4 سال
اس کے اوپر قانون سازی پارلیمنٹ سے اس بل پہ ضرور ہو گئی, لیکن اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا. اس کو ہیومن رائٹس کی منسٹری میں چھوڑ دیا گیا, اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سیکیورٹی اینڈ سیفٹی آف جرنلسٹ کا قانون ہے وہ وزارت کے پاس آ چکا ہے. وہ اس وقت اطلاعات کی کمیٹی میں ہے پارلیمنٹ میں, اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ آ جائے گا, جس کے اندر افضل بٹ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیتھ کلیم ہے یا جو دہشت گردی کے واقعات یا ایکسیڈنٹس میں میڈیا ورکرز اور صحافیوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں, شہید ہوتے ہیں, ان سب کا بھی وہ فنڈ جو ہے میں اس بل کے اندر اناؤنس کروں گی. اور ابھی انہوں نے کہا کہ 1 بلین ہم نے اناؤنس کر دیا ہے, یہ انشاءاللہ 1 بلین ہم نے اناؤنس کیا ہے, لیکن اگلی کوئی حکومت. اچھا, دوسری اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ہم جو سیکیورٹی آف سیفٹی آف جرنلسٹ کا جو لیجسلیشن ہے, جو قانون سازی ہو گئی ہے, اس کو وزارت نے اپنے ڈومین کے اندر لے لیا ہے ہیومن رائٹس منسٹری سے, اور اس کے اندر ہم وہ فنڈ رکھیں گے جس میں ایکسیڈنٹس کے اندر, دہشت گردی کے واقعات کی رپورٹنگ کے اندر جو میڈیا ورکر جس کی ہلاکت ہو, جو شہید ہو, اس کے لیے ہم فنڈ کا تعین کریں گے, اور وہ اس بل کے اندر اناؤنسمنٹ انشاءاللہ کی جائے گی. اور ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ دوسری گورنمنٹ آ کے اس کو ہٹا نہیں سکتی, انشاءاللہ اگلی حکومت بھی ہماری آ کے اس کو ڈبل کریں گے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے جی, جو میں ضرور جس کو مینشن کرنا چاہتی ہوں, کہ جو 35,000 کا منیمم ویج ریٹ ہے ITNE کو اور پیمرا کو, یہ سرکولر چلے گئے ہیں کہ وہ انشور کریں کہ جو میڈیا ورکرز کی تنخواہیں ہیں, جو رپورٹرز کی تنخواہیں, بیسک میڈیا ورکرز کی, وہ 35,000 روپے جو اس وقت فائنانس بل کا حصہ ہے منیمم ویج کا, جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا ہے, اس کے مطابق وہ منیمم ویج ہونی چاہیے. یہ آپ لوگوں کا حق ہے, یہ کسی کی مہربانی نہیں ہے, یہ کسی کا آپ پہ احسان نہیں ہے, یہ ہمارا فرض ہے اور آپ کا حق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کے بہت سے مسائل ہوں گے, لیکن میں ایک دفعہ پھر 4 سال آپ لوگوں نے جس طرح جمہوریت کا ساتھ دیا ہے, جس طرح سینسرشپ کے خلاف آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ افضل بٹ صاحب کی قیادت میں ہو, چاہے وہ RIUJ کے ڈفرینٹ ریپریزنٹیٹیوز ہوں, نیچے سطح پروونسز کی سطح کے اوپر, جیسے میں نے پہلے کہا, آپ جب تک صحافی کی آواز جو ہے وہ تگڑی ہے, بہادر ہے اور لوگوں تک پہنچتی ہے, تو کوئی شخص جمہوریت کے اوپر کوئی میلی نظر یا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا. یہ میرا ایمان کا حصہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مصنوعی طور پر آپ لوگوں کی سینسرشپ کریں, آپ لوگوں کی آوازیں دبائیں, یا جو آپ لوگوں کے حقوق ہیں وہ آپ تک نہ پہنچائیں, وہ تھوڑے مدت کے لیے تو کامیابی ہو جاتی ہے, لیکن جس طرح آپ کو پتہ ہے, میں ایک اگزامپل دوں گی کہ لاکھ سازشیں ہوں, ہزاروں لوگ آ جائیں, کچھ بھی ہو, لیکن جس لیڈر کی جڑیں جو ہیں وہ جمہوریت کے ساتھ اور عوام کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں, اس کے خلاف کوئی سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی, جس کی زندہ مثال وزیر اعظم محمد نواز شریف ہے. اور جس نے اپنے ساتھ, اپنے تمام لوگوں کے ساتھ, اپنی جماعت کے ساتھ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, احتساب کا عمل, صرف اس لیے کہ ملک کے اندر قانون کی عزت ہو, اداروں کی عزت ہو, پارلیمان کی عزت ہو, عدلیہ کی عزت ہو, اس کے لیے انہوں نے اپنی ذات کی جو اوپر جو ظلم ہوئے اس کی قربانی دی. لیکن آج وہ سرخ رو ہیں. 4 سال 5 سال اس قربانی کے لیے کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا, لیکن لیڈر کا ڈٹے رہنا کارکن کے ڈٹے رہنے کی مثال ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں, ہیڈز ہیں, صدر ہیں, جن کی قیادت افضل بٹ صاحب کرتے ہیں, آپ سب کو میں اس قیادت کے اوپر مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور یہ بھی ضرور کہوں گی کہ مجھے آپ لوگوں کے مطالبے جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں, اور میں اس پہ بھی انشاءاللہ کام کروں گی, کرتی بھی رہتی ہوں. آپ لوگ میرے گھر کا حصہ ہے. میں بہت چھوٹی تھی تو میں راولپنڈی پریس کلب میں جاتی ہوتی تھی اپنی والدہ کے ساتھ, اور آپ میں سے جتنے لوگ, بہت سے لوگ ایسے جہاں ہیں جو میری انگلی پکڑ کے مجھے راولپنڈی پریس کلب کے اندر لے کے جاتے تھے جب میری والدہ نے سیاست شروع کی. اس لیے آپ لوگ, میں آپ لوگوں کے گھر کا, میں آ رہی ہوں, میں نے پنڈی, میرا پنڈی کے ساتھ ظاہر ایک تعلق بھی ہے, لیکن میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ میں راولپنڈی پریس کلب نہیں جا سکی. میں ضرور جاؤں گی. شکیلہ مجھے پتہ ہے, میں ضرور جاؤں گی, مجھے بلاتی بھی رہتی ہیں. نیئر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں کی خواتین کو جو ریپریزنٹیشن دی ہے, اس کی میں خود گواہ ہوں.
کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی آپ لوگوں کی یہ نمائندگی کرتی ہیں. ہمیشہ کہتی ہیں آپ نے وہاں ضرور کھڑے ہونا ہے جہاں میری وہ خواتین کھڑی ہوں گی, جہاں میری رپورٹرز کھڑی ہوں گی, اور یہی طریقہ ہوتا ہے, یہی لیڈرشپ ہوتی ہے کہ اپنی نمائندگی جو ہے وہ اپنے لوگوں کی نمائندگی سے کی جائے. میں اپنی وزارت جو سیکریٹری ہیں سہیل علی خان صاحب, ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور یہ خالی یہ نہیں کہ یہ چیزیں آپ کی ہو جاتی ہیں, لیکن پس منظر جو پورا ایک کام ہوتا ہے, پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, پورا ایک SOP ہوتا ہے. PIO صاحب مبشر حسن صاحب یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. اور یہاں تصور بھی بیٹھا ہے جو آپ کی نمائندگی خاموشی سے مجھے کرتے رہتے ہیں. اور یہ میرے آفس کی بھی ایک آرڈر ہے, اسٹینڈنگ آرڈر, لیکن میرے سٹاف کی بھی میں اپریشیٹ کروں گی کہ کبھی یہ میں نے کہا ہوا ہے کہ کوئی رپورٹر مالک ضرور اپوائنٹمنٹ لے کر آ سکتا ہے, لیکن آپ لوگ صرف واک ان ڈور پالیسی ہے میری. آپ لوگ جب چاہتے ہیں آپ اندر آتے ہیں. میں بلکہ کئی دفعہ پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہوں تو آپ لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی وزارت ہے, آپ لوگ اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. آپ لوگ جو محفوظ ہوں گے, آپ کے حقوق محفوظ ہوں گے, آپ لوگ اپنے آپ اندر کانفیڈنس محسوس کریں گے, وہی میری کامیابی ہے, میری وزارت کی کامیابی ہے. اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جس وقت میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا بجٹ کے معاملے وقت IMF کا پروگرام بھی ہے اور سب کچھ ہے, لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اور فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے, ان کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جب میں نے ان سے یہ بات کی, انہوں نے دوسری بات مجھ سے نہیں کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا اس کو دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل اس کو انکلوڈ کریں, بلکہ آپ اور طریقے دیکھیں کہ کس طرح ہم ان کے اندر فنڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم اس میں چیز ڈال سکتے ہیں. لیکن جو آرٹسٹ فنڈ ہے وہ آسما میں ضرور آؤں گی, اور وہ بالکل مختلف ہے اس سے. وہ آرٹسٹ فنڈ الگ ہے اور یہ جرنلسٹ کی ہیلتھ انشورنس فنڈ ہے. اور ناانصافی کا دور ختم ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ اس ملک میں انشاءاللہ اس ملک کو ترقی دینے کا, اس ملک کو خوشحالی دینے کا, جو ملک 2018 میں جس ترقی کے, جس خوشحالی کے سفر کو نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے ایک پروان چڑھایا تھا, یہ اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. 4 سال ایک سیاہ دور تھا, ہر شعبے کے لیے تھا, لیکن اب ہم ملک کو بنانے کی, ملک کو ترقی دینے کی, نوجوان کو روزگار دینے کی, صحافی کے روزگار کو محفوظ کرنے کی, جو خواتین ہیں ان کے حقوق اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی, اور ملک کو ترقی اور آگے جانے کی بات کریں. اب جو چیز ختم, وہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے. اب ملک کو بنانے کی, نفرت کو ختم کرنے کی اور محبت کی بات کرنی چاہیے, اور اس کو شروع کرنا چاہیے. انشاءاللہ وہ کر کے بھی دکھائیں گے, کیا بھی تھا, اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کریں گے. میرے بہت سے ایسے چہرے ہیں جن کے ساتھ میری لڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں میری ان کے ساتھ, لیکن ہمیشہ کنسٹرکٹیو آرگیومنٹ ہوتا ہے, اور اسی سے یہ اس قسم کے ثمرات ملتے ہیں. صحافی برادری کو ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتی ہوں, جس محبت کے ساتھ آپ نے آج میرا استقبال کیا ہے. مجھے بالکل ایسے ہی لگا کہ میں اپوزیشن میں ہوں, اور آپ لوگ جس طرح میرا وہاں کھڑے ہوتے تھے, آپ لوگ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے, کہ آپ لوگ لینے کے لیے کوئی بدتمیزی نہ کرے, کیونکہ ایسا دور تھا کہ ایک نفرت کا دور تھا, ایک انتشار کا دور تھا. اس وقت بھی ہم یہاں محفوظ فیل کرتے تھے, لیکن آج جس محبت کا اظہار آپ لوگوں نے کیا ہے, میں اپنی حکومت کی طرف سے, وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے, قائد محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے, اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے, اور اپنی وزارت کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت شکریہ. ایک منٹ ذرا ادھر رائے صاحب کا نام اناؤنسمنٹ سن رہا ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ ملک کو نفرت, فساد اور تفریق کے خاتمے کی ضرورت ہے. ہم نے کسی صحافی کو گولیاں نہیں ماری, ہم نے ہمیشہ صحافیوں کے حقوق کی بات کی ہے.